تیری حد طلب نے ایسا جنون بخشا ہے اے چائے، ہم نیند سے اٹھ بیٹھے ہیں تمہیں خواب میں بنتا دیکھ کر۔ اور عرض کیا ہے کہ ہلکے میں نہ لے سانولے رنگ کو اے پارٹنر، ہلکے میں نہ لے سانولے رنگ کو اے پارٹنر، ہم نے دودھ سے زیادہ چائے کے دیوانے دیکھے۔ خواتین و حضرات، ظاہر ہے کہ یہ اشعار کسی علی گڑھ والے کے ہیں یا علی گڑھ والوں کے لیے لکھے گئے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ایک رائے عام یہ ہے کہ ان کے جسموں سے کوئی بھی وٹامن اگر کم ہو جائے تو چلے گا، مگر اگر وٹامن ٹی کم ہو جاتا ہے تو بات جینے مرنے پر آ جاتی ہے۔ یہاں پر چائے پینے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت سوتے جاگتے چائے پی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر کھانا کھانے کے بعد چائے پینا ایک بہت ضروری رسم جیسا ہے۔ جو ایلیگیرینز چائے نہیں پیتے ان کو بہت عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ایسا جیسے کہ کسی مریخ سے آئے ہوئے ہوں، کسی دوسرے پلانٹ سے آئے ہوئے ہوں۔ علی گڑھ والوں کے لیے چائے از سم تھنگ اسپرچل، اٹ از سم تھنگ ڈیوائن۔ پانی، پتی، دودھ اور چینی کا یہ گھول، اس کی لذت کا اندازہ آپ ان الفاظ سے لگائیے کہ اس نے جلتے ہوئے گلاس پر جب ہونٹ رکھے روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ دور حاضر کا تو پتہ نہیں، لیکن 20-25 برس پہلے تک شیروانی پہن کر سائیکلوں پر دوستوں کا جتھا اسٹیشن پر منگل کی کینٹین پر چائے سی آف ٹی لینے کے لیے ایسے جاتا تھا جیسے یہ ان کا آئینی حق یا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہو۔ میں نے چائے پر تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ علی گڑھ والوں کا اور چائے کا تعلق اسٹیبلش کیا جا سکے، ان کے چولی دامن کے ساتھ کو بیان کیا جا سکے۔ یہاں پر خوشی اور غم میں چائے ہوتی ہے، اور کچھ نہ بھی ہو تو بھی چائے ہوتی ہے۔ یہ وہ طلب ہے جو پہلے عشق کی طرح عمر بھر پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کیمپس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے ڈھابے AMU کی سوشل لائف کا انٹیگرل حصہ ہیں۔ یہ ڈھابے خود میں انسٹیٹیوشنز ہیں۔ ان پر بیٹھ کر چائے کے گلاس پر جب مختلف بیک گراؤنڈز اور انفرادی سوچ رکھنے والے لڑکے کسی موضوع پر بحث یا تبصرہ کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت ایجوکیٹو اور پروڈکٹیو بحث ہوتی ہے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بہت مددگار ثابت ہوتی آئی ہے۔ انہی ڈھابوں پر بیٹھ کر ڈومریا گنج کے چھوٹے سے کسان کا بیٹا جب اپنی ووکیبلری مانج رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے سانچے میں ڈھل رہا ہوتا ہے کہ جو اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں باعزت طریقے سے سروائیو کرنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کے چلتے کہتے ہیں یو کین ٹیک این علیگ اوے فرام علی گڑھ بٹ کین نیور ٹیک اوے علی گڑھ فرام این علیگ۔ علی گڑھ کی اسی تربیت نے مشتاق احمد یوسفی کو الفاظ کا بادشاہ بنا دیا۔ یہی تربیت انوبھو سنہا کی فلموں کے کرداروں میں نظر آتی ہے، اور نصیر الدین شاہ بے جھجک کہتے ہیں کہ اردو کی باقاعدہ ادائیگی انہوں نے علی گڑھ میں سیکھی۔ جاوید اختر صاحب علی گڑھ سے کچھ یوں جڑے رہے کہ اپنی اولاد کے نام بھی اپنے علی گڑھ کے جگری دوستوں فرحان مجیب اور زویا آپا کے نام پر رکھے۔ السلام علیکم۔ بہرحال بہت بہت شکریہ جس طرح کا استقبال آپ لوگوں نے کیا، جس محبت سے کیا، جس گرماہٹ سے کیا۔ میرے والد صاحب کا ایک خواب تھا میرے لیے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ ایک طرح سے بن ہی گیا ہوں۔ میری امی کی ایک دعا تھی میرے لیے کہ صحت کے ساتھ تجھے عزت بخشے اللہ۔ تو ابا کا تو خواب حقیقت میں کبھی تبدیل ہوا نہیں، لیکن آج لگتا ہے امی کی دعا ضرور قبول ہو گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، میں ممنون ہوں، اور سب سے زیادہ اس جگہ کا، اس شہر کا، اس یونیورسٹی کا، اس سرزمین کا، جہاں نہ صرف میں نے تعلیم پائی، تربیت بھی حاصل کی، اپنے قوم کی تہذیب کی عظمت کو پہچانا، اپنی زبان بولنی سیکھی، اور زندگی بھر کی دوستیاں باندھی، اور اسی جگہ پر جہاں میں آج کھڑا ہوں، یہاں سے
अपने फन की शुरुआत सीखनी शुरू की, लड़खड़ाते हुए जो पहले कदम मैंने उठाए और जो हौसला अफजाई मुझे मिली, उसका बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज है नहीं। अलीगढ़ पढ़ने नहीं गया होता ना तो शायद ये फिल्म बनती नहीं, मेरे दिमाग में आती ही नहीं। अच्छा, उतना इंसाइट नहीं।